جب روزے دار کا دن لمبا ہو جائے تو اس دن کی لمبائی کو کم کرنے کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے۔ جب بھوک ستانے لگے تو ذکر سے روح کو غذا دی جائے۔ جب پیاس برداشت سے باہر ہونے لگے تو سبحان اللہ سے روح کو تازگی بخشی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ذکر کرنے کا اپنا ہی لطف ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ بڑی سعادت میں رہتا ہے، وہ بڑی خوشی میں رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے کہاں کہہ رہا ہوں، یہ خود ہمارے رب نے فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس سے بڑھ کر سعادت، خوشی، خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے میرا رب یاد کرے، مجھے میرا رب یاد کرے۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو سچے روزے دار ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام کی حالت میں، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، لیٹے ہونے کی حالت میں، کروٹ چت ہوں، جس حال میں بھی ہوں وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ انسان کو اللہ کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ جیسے ہی بھوک کی شدت بڑھتی ہے تو پھر یاد آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، روزہ اللہ کا حکم ہے، پھر اللہ یاد آتا ہے۔ یہی ہے اللہ کا ذکر۔ انسان کو پیاس لگتی ہے، پھر اس کا جی چاہتا ہے میں پانی پی لوں، پھر اسے یاد آتا ہے میں پانی نہیں پی سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں، روزہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو روزے میں جب اگر دن لمبا ہونے لگے تو اس دن کی لمبائی کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دن کے اوقات اللہ رب العزت کے ذکر میں گزریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والمیت، کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے ایسا ہے جیسے وہ زندہ ہے، اور اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ مردہ ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں ہمیں زندوں میں شامل رہنا ہے یا مردوں میں شامل رہنا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے تو وہ اللہ کی نظر میں مردہ ہیں، حالانکہ ہماری نظر میں وہ چل رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں دنیا کا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسے کہ مردہ، اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کتنے ہی مردے ایسے ہیں جنہیں یہ احساس نہیں کہ ہم مردے ہیں، وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں، شادی بیاہ کر رہے ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، ان کا رہنا سہنا ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں کہ میں مردہ ہوں۔ یہ احساس ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی نظر میں زندہ بننا ہے یا اللہ کی نظر میں ہمیں مردوں میں شامل ہونا ہے۔ ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہیں تو ہم اللہ کی نظر میں زندہ ہیں، اور اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ کی نظر میں مردہ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سبق المفردون، مفردون آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ مفردون کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کو بہت یاد رکھتی ہیں، یہ مفردون ہیں، یہ آگے بڑھ گئے، یہ آگے بڑھ گئے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے ان ایام کو آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائیں، آگے بڑھیں، ہم مفردون میں شامل ہوں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ کسی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا کام بتا دے کہ میں ہمیشہ کرتا رہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، بھیگی رہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور ہمیشہ اللہ کو یاد کیسے کریں گے؟ میں نے اس سے پہلے بہت بار عرض کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے بات چیت کرنے کی عادت بنا لیں، اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ جو بھی ہمارے کام ہیں، ابھی میں بیٹھا ہوں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اس بیٹھنے سے پہلے
اللہ سے بات کر چکا تھا. میں نے اللہ رب العزت سے بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کیا، الہی میں آپ کے بندوں کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ گفتگو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو. الہی میرے اندر یہ طاقت، یہ قوت نہیں کہ میں صحیح بات کر سکوں، میرے اندر یہ طاقت بھی نہیں کہ میں اپنی بات آپ کے بندوں تک پہنچا سکوں. آپ ہی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ساری طاقتیں، ساری قوتیں آپ کے پاس ہیں. آپ بلند ہیں، آپ بڑے ہیں. الہی مجھے توفیق دے کہ میں درست بات پیش کر سکوں، درست انداز میں پیش کر سکوں، میرا انداز آسان ہو، میری باتیں آپ کے بندوں کو سمجھ آ جائیں، اور میرے سینے کو اپنی باتوں کے لیے اور اپنے بندوں کے سینوں کو میری باتوں کے لیے کھول دے، اور میری باتیں آپ کے بندوں تک اس طور پر پہنچیں کہ وہ انہیں قبول کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ساری گفتگو کی، پھر میں آپ کے سامنے آیا. ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی عادت ڈال لیں. جب بات کرنے کی عادت ڈالیں گے نا تو پھر ایسا لگے گا جیسے آپ کبھی تنہا ہیں ہی نہیں. میری زندگی میں یہ عادت، بات چیت کرنے کی عادت اس وقت آئی جب میرے شیخ نے مجھے اس پر ابھارا، اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس چیز کی عادت ڈالو. اور آپ یقین کریں کہ جب سے میں نے یہ 4-5 سال کا عرصہ جو گزرا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے کی جو میری زندگی ہے اور اب یہ 4-5 سالوں کی جو زندگی ہے، ان دونوں زندگی میں بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق، بین واضح فرق، جس کو میں کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کھلی آنکھوں سے میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ وہ جو میری زندگی تھی وہ بڑی عجیب زندگی تھی. اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہیں تھی، بات چیت نہیں تھی. اور ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان دنوں اللہ تعالیٰ سے کس قدر دور تھا، جبکہ میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں، مجھے اللہ کے قریب جانا چاہیے. اور ابھی مجھے نہیں معلوم کہ میں اللہ کے قریب ہوں یا نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ میرے قریب ہے، اللہ میرے بہت قریب ہے. میری ایک ایک چیز اللہ کی نگاہ میں اس پوری کیفیت کو شاید آپ کے سامنے اچھی طرح بیان نہ کر سکوں، اور میں اس سے عاجز ہوں کہ میں اس سعادت اور اس خوشی کی کیفیت کو آپ کے سامنے کیسے بیان کروں. یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ عادت ضرور بنائیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کی عادت. آپ بازار جا رہے ہو نا، بازار جانے سے پہلے آپ اپنی بائک سے بازار جا رہے ہو، آپ جب بائک اسٹارٹ کرنے لگیں اسی وقت اللہ تعالیٰ سے بات چیت شروع کریں. اللہ تعالیٰ میں بازار جا رہا ہوں، مجھے فلاں فلاں کام ہے، اور یہ کام آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتے، مجھے آپ کی توفیق چاہیے، آپ کی مدد چاہیے. اور بازار جو بہت بری جگہ ہے، مجھے وہاں پر آپ ان چیزوں سے بچا لیں جن چیزوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اور میرے اس جانے کو خیر کا ذریعہ بنا دیں. آپ کسی آفس جا رہے ہیں، آپ کو کچھ کام ہے، آپ جانے سے پہلے اللہ سے بات کر لیں، اللہ تعالیٰ میں یہاں جا رہا ہوں، مجھے یہ کام ہے، میرے یہ کام نکلوا دیں. ایسا کیسا ممکن ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں اور وہ آپ کی نہ سنیں؟ آپ اس عادت کو اپنا کر تو دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا جیسے اللہ آپ کا ہے. اللہ تو سب کا ہے، بے شک سب کا ہے اللہ، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، تو دل بھرتا نہیں ہے. پھر ایسا لگتا ہے جیسے بار بار کہتے رہیں میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اور ایک عجیب جذباتی کیفیت بیدار ہوتی ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے اللہ صرف میرا ہے، حالانکہ اللہ سب کا ہے. لیکن محسوس ہوگا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے، اللہ میرے بہت قریب ہے. اور اس کا استحضار ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے ذریعے تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت آپ کو محسوس ہونے لگے گی. اور وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ پھر جب بندہ میری طرف آگے بڑھتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے اعضاء اور جوارح کا نام لے کر بتائے گی میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو پھر آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے گا. صرف اس ایک کام کو اپنی زندگی میں آپ ڈالیں، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی عادت ہو جائے گی. میرے شیخ ہمیشہ، میں اکثر ان کے پاس بیٹھتا ہوں اور وہ اکثر مجھ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اب رات ہوگی، اب اللہ تعالیٰ سے بات چیت شروع ہوگی. اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں اس عادت کو اپناؤں، اور الحمدللہ
یہ اس پہ کوئی فخر کی کوئی تکبر کی چیز نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی میں یہ چیز آئے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کروں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو، اللہ سے مناجات، اپنی دعا، اپنے سارے دکھ درد اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں، اور اس میں جو اطمینان، جو سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ آپ اس کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے گفتگو کی عادت ڈال لیں، اور جب انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے پھر اس کے دل کو سکون، اطمینان اور خوشی کی کیفیت حاصل رہتی ہے، اور جیسے جیسے انسان اللہ کے ذکر سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، دور چلا جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے۔ انسان بہت سی بار پریشان ہوتا ہے، میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میں اطمینان سے نہیں ہوں، میری زندگی میں یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں۔ بھائی میرے، سب کا علاج ہے اللہ کا ذکر، اور یہ میں اپنی طرف سے کہاں کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ نے بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے بات چیت کریں، اور پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے، یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھے ہیں، یہ کلمات اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی کھجور کے درخت ایسے ہیں جنہیں ہم نے گنوا دیا، ہم نے اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اب جو ہمارے پاس وقت ہے، جو موقع ہے، جو فرصت ہے، اسے ہم غنیمت سمجھ لیں، اس میں ہم جنت میں اپنے لیے مکانات تعمیر کروا لیں۔ اب ان اوقات کو ہم استعمال میں لا کر اپنے لیے درخت لگوا لیں، جو چاہیں ہم ان اوقات کو استعمال میں لا کے کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ ذرا اس صحیح حدیث کو دیکھیں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ میں ایک مرتبہ کہوں، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ ایک مرتبہ کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج کس پر نکلتا ہے، کس پر طلوع ہوتا ہے؟ دنیا پر، یعنی دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کے سونے، دنیا کی چاندی، دنیا کے زیورات، دنیا کے محلات، دنیا کے سارے نقد پیسے، دنیا کی ساری جائیداد، مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ دنیا کے سونے چاندی، زیورات، نقد پیسے، جائیداد، دنیا کے سارے درخت، محلات، سارے دریا، سمندر، چڑیائیں، تمام خوبصورت سے خوبصورت ترین چیزیں ہیچ ہے صرف ایک مرتبہ ان کلمات کے کہہ لینے کے سامنے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آئیے میرے ساتھ ان کلمات کو دہرائیے اور اسے ہم اپنی زندگی میں لائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان اوقات میں کہے گئے یہ کلمات کل قیامت کے دن، یوم العرض الاکبر، جس دن ساری چیزیں پیش کی جائیں گی، نامے اعمال اڑائے جائیں گے، جس دن ایک ایک چیز سامنے ہوگی، اس دن یہ کلمات کس قدر نور والے، کس قدر ثواب والے، کس قدر اجر والے ہوں گے۔ اور آپ ذرا اس حدیث پر نظر ڈالیں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اللہ رب العزت کو تمہارے تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہتر ہے، جو اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے اس طور پر ملو کہ تم ان کی گردنیں کاٹ دو، یعنی جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ کرام
बड़े तजस्सुस में पड़ गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, भला बताएं वो कौन सा अमल है या रसूल अल्लाह जो हमारे बादशाह को बहुत पसंद है, जो मालिकुस समावाति वल अर्ज़ के नज़दीक हमारे तमाम अमाल में सबसे बेहतर है, जो सोना और चांदी खर्च करने से भी बेहतर है, दुश्मनों की गर्दनें उतारने से भी बेहतर है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्रुल्लाहि तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र, अल्लाह को याद करना। जब हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह हमें याद करता है। जब हम अल्लाह को अपनी इस मजलिस में याद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फ़रिश्तों की मजलिस में याद करता है। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने जी में याद करते हैं, अल्लाह ताला हमें अपने जी में याद करता है। और इससे बढ़कर हमारी खुशकिस्मती, खुशनसीबी, सआदत और खुशबख्ती की चीज़ और क्या हो सकती है कि अल्लाह हमें याद करे। आएँ हम अल्लाह की मजलिसों में याद किए जाएं, इसके लिए हम अपनी मजलिसों में अल्लाह को याद करें। आएँ अल्लाह हमें याद करे, इसके लिए हम अल्लाह को याद करें। आएँ हम अल्लाह को याद करने वाले बन जाएं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें याद करे। सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।